अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं एक नाकाबिले फरामोश खौफनाक सच्ची कहानी। मेरा गुज़र हर रोज़ उस सड़क से होता था जिसके किनारे वो अधूरी इमारत थी। बड़ी खौफनाक इमारत थी वो, न जाने कितनी सदियों पुरानी थी और अतराफ़ की जगह तो बेहद वीरान और डरावनी थी। लंबी चौड़ी मरकज़ी सड़क के किनारे अलहदा घास फूस और मौजी जानवरों से भरे एक मैदान में वो इमारत अपने खौफनाक वजूद को लिए खड़ी थी। और न जाने इस इमारत में मौजी जानवरों के अलावा कौन कौन सी नादीदा मखलूक़ात बसेरा की हुई थी, शायद ही किसी को इल्म होगा। लेकिन मैंने उन नादीदा मखलूक़ात को न सिर्फ देखा बल्कि महसूस भी किया। उस रात बारिश बड़ी ज़ोरों से छमाछम बरस रही थी। बादलों के गरजने और बेतहाशा बिजलियों की कड़क और चमक से माहौल कुछ हद तक ख़राब हो चुका था। शायद वह अमावस की रात थी जिसके बायस हर सू अंधेरा फैला हुआ था। देर तो मुझे पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उस ख़राब मौसम के चलते मेरी मोटरसाइकिल भी बंद पड़ चुकी थी। रास्ते के किनारे मौजूद बरगद के पेड़ के नीचे मैं आसरे और बारिश से बचने के लिए ठंड से खुकड़ता हुआ परेशान खड़ा, और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो वक्त गुजर रहा था बारिश तेज़ और तेज़ बढ़ती जा रही थी। अंधेरी रात जहां हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था और ऊपर से बादलों की गरजने की आवाज़ में बिजलियां कुछ यूं अंदाज में कड़कती जा रही थी मानो वो मुझसे कह रही हूँ कि आज मैं हूँ तो और कोई नहीं। आती जाती गाड़ियों की हेडलाइट की वजह से मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और दूसरी तरफ ये कोशिश भी करता गया कि किसी तरह हो सके तो वक्ती तौर पर ही सही मेरी मोटरसाइकिल फिर से चालू हो जाए, लेकिन ऐसा होने से रहा। मैं बारिश से पूरी तरह शराबोर दरख्त के पिछले वाले हिस्से में एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा, पूरी तरह मायूस। और रात आधी से ज़्यादा गुजरने के बाद अब सड़क पर गाड़ियां भी कम दौड़ती हुई नज़र आ रही थी। बारिश की रात थी इसलिए शायद कोई रक्षा या बस नहीं गुजर पाई थी। बस गुजर रही थी तो बड़ी बड़ी ट्रकें और लॉरियां जो शायद इस शहर की भी ना थी। पानी की धारें मेरे सर से होकर पूरे बदन को गीला करके बूंदों की शक्ल में मुझे मेरे वजूद से टपकती नज़र आ रही थी। ठंडी हवा के थपेड़े रह रहकर मेरे जिस्म में हज़ारों सुइयां चुभो रही थी, लेकिन मैं मजबूर होकर खड़ा किसी मुआवजे का इंतज़ार करता रहा। इक्की दुक्की गाड़ियों के बाद अब सड़क बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी और इस तरह घटाटोप अंधेरे से माहौल बिल्कुल काला काला हो चुका था। लेकिन बारिश अब भी जारी थी। मैं उसी पत्थर पर अपने पूरे वजूद को समेटकर घुटनों में अपनी गर्दन छुपाए अपनी मोटरसाइकिल को कोस रहा था। दिल कह रहा था कि उस मोटरसाइकिल के 2 टुकड़े कर दूं और पैदल ही इस सड़क को अबूर करते हुए अपने घर जा पहुंचूं, लेकिन सब बेसूद। घर बहुत दूर था। खैर, अब यहाँ बैठे रहने से तो कुछ होने से रहा था। मैं पैदल ही चलता चला जाऊं और किसी पेट्रोल पंप के साए तले बैठकर रात गुजार लूं। अभी अपनी जगह से उठने ही वाला था कि दूर से एक रोशनी टिमटिमाने लगी और मैं किसी को आता महसूस कर रहा था। ये देखकर मैंने सुख का सांस लिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। लेकिन मुझे बेहद ताज्जुब हो रहा था कि वो जो कोई भी था जो मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था, उसका वजूद बर्फीली सर्द हवाएं भी साथ ला रहा था। खैर, मैंने दूर से ही कपकपाती आवाज़ में पूछा, कौन है? क्या कोई मैकेनिक मिल सकता है? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कौन हो बाबूजी? क्या कोई राह भटके मुसाफिर हो? उसकी आवाज़ मेरी समाज से टकराई तो मैं फ़ौरन समझ गया कि ये कोई लड़की है, और वो लड़की मुश्किल से 16 या 17 बरस की थी। घूंघट से चेहरा पूरी तरह ढका हुआ और पहनावा बहुत मुख्तलिफ था। एक बार फिर वो लड़की गूंजती आवाज़ में मुझसे मुखातिब हुई, इतनी रात गए हैं यहाँ, इस तरफ आप क्या कर रहे हैं? जानते नहीं ये हमारा इलाका है। मैं समझा कि ये खाना बदोशों का इलाका है, इसलिए माजरत करते हुए फ़ौरन कांपते हुए लहजे में बोला, जी गलती हो गई। दरअसल मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया हूँ।
وہ دیکھو اس طرف میری گاڑی کھڑی ہے جو بارش کی وجہ سے بند پڑ چکی ہے، اس لیے کافی دیر سے بھیگتے ہوئے میں اسی پیڑ کے نیچے کھڑا ہوں۔ امید کرتا ہوں میں نے آپ کے علاقے میں دخل اندازی نہ کی ہوگی۔ جی بالکل بھی نہیں، لیکن آپ بہت بھیگ گئے ہیں، چلیے کچھ دیر ہمارے گھر چلیے، یہ بارش کی سرد رات ہے، آپ ہمارے غریب خانے میں گزار سکتے ہیں۔ اوہ بہت شکریہ، لیکن میں کسی سے مدد لے کر گھر چلا جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ارے صاحب، اگر مدد ملنا ہوتی تو اتنی دیر میں مل جاتی، آخر کیا بے ہوش ہو کر گھر جانے کا ارادہ ہے؟ ذرا آسمان کی طرف تو دیکھو، بارش مزید اور برسنے والی ہے اور ٹھنڈی بھی بڑھتی جا رہی ہے، چلیے میرے ساتھ آئیے۔ پھر میں نے موسم کا جائزہ لیا اور اس کمسن لڑکی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کھنڈر جیسی ادھوری عمارت، جہاں کچھ جگہ دیواریں بنی ہوئی تھی اور کچھ جگہ جہاں صرف ستون ہی کھڑے تھے، دیواریں نہ تھی۔ خیر، میں اب بھی سر اٹھائے ادھر ادھر دیکھتا ہوا اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلتا چلا گیا۔ کچھ دیر عمارت میں چلتے رہنے کے بعد وہ لڑکی مجھے ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں لے آئی۔ بے حد پراسرار تھا کمرہ وہ۔ یہ ادھوری عمارت کافی حد تک ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر ٹھہرے رہنے کے بعد وہ لڑکی مجھے ایک چادر تھما گئی اور پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے ایک کھوٹی کو ٹانگ دیے اور خود پر چادر لپیٹ لی۔ پھر کچھ دیر بعد کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ مجھے اس رات نیند کچھ یوں آ رہی تھی جیسے میں کئی راتوں سے نہ سویا ہو۔ میں اس رات صرف شاید 2 گھنٹے ہی سو پایا تھا کہ اچانک مجھے نیند میں ہی کچھ محسوس ہونے لگا۔ کوئی میری ایک ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا مجھے اس عمارت میں ادھر ادھر لے جا رہا تھا۔ میں نے ڈر سے فوراً آنکھ کھولی تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کوئی میرا وجود تو اس عمارت کی ٹوٹی پھوٹی فرش پر گھسیٹتا جا رہا تھا اور میرا دایاں پیر ہوا میں معلق تھا، لیکن میرا پیر پکڑنے والا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری آنکھ کھلنے کے بعد میں اور تیزی سے گھسیٹتا جا رہا تھا۔ ڈر سے میرے حلق سے آواز نہ نکل رہی تھی۔ پھر کوئی میرا پیر پکڑ کر مجھے ایک گندے سے کمرے میں لے آیا۔ میں زمین پر لیٹا ہوا ہی اس کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حالت تو کچھ یوں ہو چکی تھی جیسے میرے پورے بدن کو لقوہ مار گیا ہو۔ تاریکی سے بھرا وہ کمرہ اب ایک آواز سے گونجنے لگا تھا۔ اچانک اس کمرے میں وہی لڑکی کی مدھم سی روشنی ٹمٹمانے لگی تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک لوہے کا بڑا سا جھولا خود بخود جھول رہا تھا اور یکدم اس جھولے پر ایک بھیانک شکل کی چڑیل بیٹھی ہوئی نظر آئی اور آگے پیچھے جھولا جھولتی ہوئی بڑی بھیانک آوازیں نکال رہی تھی۔ میں تو اس چڑیل کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ آج کی رات میری اس دنیا میں آخری رات ہے۔ مجھے میری آواز حلق میں ہی گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس بھیانک چڑیل کے شر سے میری زبان پر کلمہ بھی نہیں آ رہا تھا، بس کسی زندہ لاش کی طرح زمین پر پڑا اس چڑیل کو دیکھ رہا تھا جو اب اس جھولے پر سے اٹھ کر چھت سے چپکی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر لمحوں میں اس بھدی چڑیل نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میرے چہرے پر اپنے نوکیلے ناخنوں سے میری کھال کھینچنے لگی۔ ڈر اور تکلیف کی تو انتہا نہ رہی۔ بس آخری وقت سمجھ کر میں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ میرے الفاظ زبان سے تو ادا نہیں ہو رہے تھے، لیکن میرا دل بڑی بری طرح دھڑکتا ہوا چیختا ہوا صرف اللہ کا نام لے رہا تھا۔ ڈر کی سرد لہر سے میرا جسم کانپنے لگا اور وہ چڑیل میرا لہو اپنے ناخنوں کے ذریعے پینے لگی۔ پھر وہ چھت سے ہی چپکی مجھے میری طرف آتی نظر آئی اور راتی ہوئی آواز نکال کر مجھے موت کی طرف لے جانے والی مجھ سے کہہ رہی تھی، تو میرا شکار ہے، میری آگ میں سما جا، میں آگ ہوں، آگ ہوں میں، میرا شکار ہے۔ پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں کچھ یوں رد و بدل ہوا۔ وہ چڑیل میرے وجود سے اٹھ کر الٹے قدموں سے بے حد خوفناک آوازیں نکال کر دوڑنے لگی۔ اس کی آواز سے میرے دونوں کانوں سے خون بہنے لگا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا
اور نہ جانے کب تک بے ہوش ہی رہا۔ جب آنکھ کھلی تو سڑک کے دوسرے کنارے منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، زخمی چہرہ اور بدن درد سے چور چور تھا۔ خیر کچھ لوگوں کے سہارے سے میں اسپتال پہنچایا گیا۔ 2-4 روز سرکاری اسپتال میں پڑا رہا۔ رات کو بھی خوابوں میں وہی بھیانک چڑیل مجھے آواز دے کر بلاتی تھی۔ میرے گھر والوں کو اطلاع پہنچائی گئی تھی۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ میں ساری رات اپنی آنکھیں کھول کر بے جاں وجود لیے سوتا ہوں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری آنکھیں بند ہیں۔ گھنٹوں نیند میں بڑبڑاتا رہتا تھا۔ رات 12 بجے کے وقت میں چارپائی سے اچھل کر بیٹھ جاتا اور اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈھک کر خوب چلاتا، کہتا چلی جاؤ، جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اسپتال سے چھٹی ہو کر گھر آ کر بھی میرا یہی حال تھا۔ یوں وہ لڑکی یا چڑیل مجھے ہر رات نظر آتی، مجھے اپنی طرف کھینچتی۔ پھر میری ماں نے کسی رشتہ دار کے توسط سے مجھے قاری صاحب کے یہاں لے گئی۔ انہوں نے مجھے پانی دم کر کے دیا اور نماز قرآن کی تلاوت کی کثرت سے پابند ہونے کو کہا، لیکن آپ یقین جانیں وہ مجھے میرے ارد گرد ہی محسوس ہوتی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد دھیرے دھیرے اس کا سایہ مجھ سے دور ہوتا گیا۔ تھوڑا سا سنبھلنے کے بعد میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ راتوں کا سفر میں نے کچھ سالوں تک نہیں کیا تھا، لیکن کوئی 3-4 سال بعد مجھے ایک رات اور دیر ہو گئی۔ اتفاق سے وہ رات اماوس کی رات ہی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے اسی سڑک سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس عمارت پر پڑی تو میں نے دیکھا تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ عمارت کے باہری ٹوٹے ہوئے حصے میں ایک لڑکی ہوا میں معلق کھڑی تھی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں پھیر لی اور وہاں سے تیزی سے نکل آیا۔ یوں کبھی کبھار اماوس کی رات مجھے وہاں اس ادھوری عمارت میں کبھی کوئی لڑکی دکھائی دیتی تو کبھی ایک بوڑھا بدصورت بد شکل سا دکھائی دیتا، لیکن میں جب بھی رات کو سفر کرتا تھا تب میں وضو سے ہی رہتا تھا اور بار بار کلام الہی کا بھی ورد کرتا تھا۔ شاید اسی لیے میں آج آپ کو وہ بھیانک واقعہ بتانے کے لیے زندہ ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔